برائے مہربانی آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ایک سابقہ سائنس ٹیچر ہوں، ریٹائرڈ سائنس ٹیچر۔ میری سروس کے دوران مجھے چند تنخواہیں نہیں ملیں، تو میں نے پتہ کیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ملتان سے اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ملتان سے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے پیمنٹس کر دی ہیں، اگر نہیں ملی تو ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، آپ اپنے بینک سے پوچھیں۔ انہوں نے بینک کو لیٹرز لکھے، بینکوں نے واپس جواب دیا کہ ہمارے پاس جو اماؤنٹس مکمل طور پہ نہیں آئی، اس میں چند اماؤنٹس کم ہیں، جس پر میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو پیمنٹس کر دی ہیں، اگر ان کو نہیں ملی تو ہمارا کیا قصور ہے۔ میں نے کہا جی میرا کیا قصور ہے جب مجھے نہیں ملی؟ تو پتہ چلا کہ وہ اکاؤنٹس کسی اور کے اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی، تو یہ پیمنٹس مجھے نہیں ملی۔ پھر میں نے کہا جی مجھے جبری ریٹائرمنٹ کے جو ایلیگیشنز ہیں اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے کہ یہ جان بوجھ کے میرے خلاف بنائے گئے ہیں، تو اس پہ ہائی کورٹ نے ایکشن لیا، تو انہوں نے میرے سے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے مجھے۔ جو پیمنٹس تھی روکی گئی، جو کہ مجھے پے نہیں کی تھی، وہ ہائی کورٹ میں مجھے ہاتھ جوڑ کر دے دی، جس پر میں نے ان کو معاف کیا، اور اس کے بعد مجھے مسئلہ سیدھا ہو گیا اور ڈپارٹمنٹ نے مجھے گڈ ڈکلیئر کر دیا، تمام ایلیگیشن وڈرا ہو گئے۔ تو اس کے باوجود مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب میرے سے پرسنل ناراض کسی اور وجہ سے تھے، جس کے بارے میں جسٹس انوار حسین، جسٹس محمد شان گل صاحب کو زیادہ معلوم ہے کہ لڑائی ہوئی تھی ہماری جسٹس محمد شان گل سے۔ وہ کہتے جی آپ پیمنٹ لے گئے، میں نے کہا جی میری پیمنٹ نہیں ملی، مکمل پیمنٹ نہیں ملی۔ تو اس پہ وجہ سے میری اچھی خاصی نوک جھوک ہو گئی، اور جج صاحب ناراض ہو گئے، تو اس نے سارے ججز کو کہہ دیا کہ یار اس نے نا میری انسلٹ کی۔ حالانکہ میں نے انسلٹ نہیں کی، میں نے تو درخواست بھیجی تھی۔ جب میں نے درخواست بھیجی تو اس کے بعد اس کا عہدہ چھین لیا گیا یا جو بھی ہوا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ فرحت اقبال کی وجہ سے کئی جج جو ہے وہ گھر گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے درخواستوں کا قصور نہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، آپ غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہدہ چھین لیا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک بہانہ بن جاتی جن درخواستیں دی ہیں۔ تو میں نے جو بھی 5 جج ہیں ان کے نام میں نے مینشن کیے کہ میں نے درخواستیں دی ہیں، اب وہ قدرتی طور پہ ایکسیپٹ یا ریجیکٹ جو بھی ہوئے، لیکن اس کے سلسلے میں جس کے خلاف میں نے شکایت کی تھی وہ جج نہیں رہا، تو یہ مجبوری ہے کہ مجھے درخواست دینی پڑتی۔ اگر اس کے اندر قدرت کوئی ایسا اہتمام کر دے تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ میں ایک عام شہری ہوں اور میری درخواست جو ایکسیپٹ ہو جائے، لیکن قدرت اگر ایکسیپٹ کروانا چاہے تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ جج کو گھر بھجوا دیتی ہے۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ میں نے تو ایک اپلیکیشن دی ہیں جو بھی متعلقہ فورم ہے۔ آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس عابد حسین چٹھا لاہور ہائی کورٹ سے اس کا تعلق ہے، اس کو میرے راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ سرکاری جتنے وکیل ہیں یا دوسرے سرکاری افسران، ان سے کو بلا کے جناب ان کو کہتا ہے جی اس کو پیمنٹ نہیں کرنی۔ بھی میرا آپ سے کیا تنازع ہے؟ پیمنٹ جو مجھے نہیں ملی تو میں تو کہوں گا پیمنٹ نہیں ملی۔ اور دوسرا ہے کہ اگر محمد شان گل کی وجہ سے آپ میرے سے ناراض ہیں تو شان گل صاحب سے پوچھے کہ میں نے ان سے کون سی بدتمیزی کی ہے۔ الٹا انہوں نے نقصان مجھے پہنچانے کی کوشش کی، مخالفوں کو کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ تو یہ باتیں مجھے تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن جج صاحبان کو بھی احترام کرنا چاہیے کہ وہ بھی عام شہری کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ صرف وکیلوں کو ہی پروٹوکول دیں۔ وکیل بھی ہمارے نمائندے ہوتے ہیں۔ جب آپ پٹیشنر کو ان پرسن سنتے ہیں اور اس کو اعزاز دیتے ہیں یہ سننے کا، تو پھر اس کی مکمل بات تحمل سے سنیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ مجھے پیمنٹ نہیں آئی، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں جی پیمنٹ ہو گئی ہے، اب بتائیں پیمنٹ کہاں گئی ہے؟ اس کے بارے میں اگر پوچھتا ہوں تو سارے جج ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرا بینک میرا ساتھ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی ہمارے پاس پیمنٹ نہیں ہے، لکھ کے دیا ہے، رپورٹ کی ہے، ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں۔ اب یہ معاملہ میں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کو پیش کیا ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب پرسنل کلیش کیوں کر رہے ہیں، مس کنڈکٹ کے مرتکب کیوں ہوئے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو بتائیں نا۔ اگر آپ مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کے خلاف بات نہیں کرتے یا ان کو بلا کے یہ بات ان سے نہیں پوچھتے کہ اس نے پیمنٹس کیوں رکوائی ہیں، تو پھر مجھے کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈنا پڑے گا۔
جو بھی فیصلہ میری درخواستوں پہ ہیں برائے مہربانی کریں. اتھارٹی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس کو پیش کریں. اگر دوسرے ججز کے فیصلے ہو سکتے ہیں ان کے خلاف کمپلینٹس کے، تو میری جو درخواستیں ہیں ان پہ فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا میں احتجاج کروں یا میں کسی بڑی پارٹی کے ساتھ مل کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں؟ آپ مہربانی کریں. جو میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے، آپ مسٹر جسٹس عابد حسین چٹھا اور اس کو سپورٹ کرنے میں دوسرے جج جتنے بھی ہیں ان سے پوچھیں کہ بھئی فرحت اقبال کا کیا قصور ہے. جب وہ پیمنٹ نہیں ملی اس کو، تو وہ تو شور مچائے گا کہ میرے بینک میں پیمنٹ نہیں ہے. تو اس میں کسی کو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. آپ میری پیمنٹس مجھے فوری طور پہ عید سے پہلے دلوائیں، اور یہ 10-15 منٹ کا کام ہے. ایک چیک بنا کے دینا، وہ پیمنٹ ہو جائے گی. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ حسین چٹھا میں کہہ دے، ہم آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پیمنٹ دینی ہے، کیونکہ جو ہم نے پیمنٹ دینی ہے وہ تو ظاہر ہے کسی نہ کسی فورم پہ آپ نے ہم سے لے لینی ہے. اگر یہ باتیں آپ شیئر کر دیں کہ جناب یہ ایک لڑائی ہو رہی ہے اور یہ بد دعائیں لگ رہی ہیں ججز کو جو فیصلے نہیں کرتے نا انصاف کے مبنی، تو پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں، قدرت انتقام لیتی ہے، قدرت بدلہ لیتی ہے. انتقام تو میں نہیں کہتا، بدلہ لیتی ہے. آپ کسی کو انصاف نہیں دیتے تو پھر آپ کے ساتھ قدرت خود جو ہے نا وہ اس کا انتظام کرتی کہ یہ جج رہے یا نہ رہے. تو آپ مہربانی کریں، ہر درخواست جو بھی میرٹ کے اوپر آپ کے پاس آئی ہے تو آپ اس کو دیکھیں، اس پہ فیصلہ کریں. اب میرے گھر کا اخراجات تو میرے محدود آمدنی سے پورے نہیں ہوتا نا، پھر تو میں سڑکوں پہ تو نہیں آؤں گا، لیکن پھر میں ہے کہ جو بھی فورم مجھے ملے گا قانونی اس پہ میں اختیار کروں گا. تو آپ مہربانی کریں، چیف جسٹس صاحب قاضی فائزہ صاحب کو مجبور کریں کہ وہ فرحت اقبال کی درخواست جو کہ 23/11/2023 کو سپریم کورٹ کے دفتر نے وصول کی ہے. میرے پاس اس کی باقاعدہ پروف ہے، اور فون کر کے میں نے کنفرم کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی قاضی صاحب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ ہمیں کہیں گے تو ہم پٹ اپ کریں گے، ورنہ ہم اگر پٹ اپ کریں گے تو وہ کہیں گے جی آپ نے رشوت لی ہے ان سے، آپ کو کیا ہے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میں احتجاج کروں. آپ خدا را جو میرا ایک حق ہے وہ مجھے لٹائیں، جو میری تنخواہیں ہیں مجھے میرے اکاؤنٹ میں بھجوائیں. اگر کسی اور کو دی ہیں تو وہاں سے ریکوری کرا کے مجھے دیں. اگر آپ نہیں ریکوری کرا سکتے مجھے بتائیں، میں خود ریکوری کروا سکتا ہوں کسی نہ کسی فورم پہ. پہلے بھی چند ماہ کی تنخواہیں میں نے ریکوری کرائی ہیں، لوگوں کی جیبوں سے نکلوائی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ وہی کام کر سکتے ہیں تو بتائیں. ہاں، دوسرا جو انہوں نے پیمنٹس مجھے کی ہیں کورٹس کے اندر، اس کو بھی وہ ریگولرائز کریں. اس کو یہ نہ کہیں کہ جو فلاں جج نے غلط فیصلہ کیا ہے اور ہم جو ہے پیمنٹ دے کے پچھتا رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ پیمنٹ اس وقت دینے کو پابند تھے جب ہائی کورٹ فیصلہ کر دے، یا تو اپیل کرتے. اب 20-25 سال ہو گئے، اپیل بھی نہیں کی، اور پھر کہتے جی ہمیں فلاں جج نے غلط ہم سے پیمنٹس دلوائی ہیں، اور جناب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ریٹرن لکھ کے دیتے ہیں جج کے خلاف. ایک جج کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ یہی ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ہمیں پڑھا رہا ہے، ہمیں پٹی پڑھا رہا ہے. بھئی میں حیران ہوں، جس کا نام لیتے ہیں وہ ہے مسٹر جسٹس خالد علوی. ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہمیں ساری باتیں جو ہے نا سکھاتا ہے اور ہم آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ریٹرن میرے پاس رپورٹ ہے، رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو کی ہے کہ خالد علوی ملوث ہے. اب خالد علوی کو کیا، حالانکہ اس کے پاس تو میرا کبھی کیس لگا ہی نہیں ہے، تو وہ میرے خلاف خواہ ایویڈنس بن کے سامنے آ گئی ہے کہ خالد علوی کی وجہ سے ہم نے اس کا نقصان کیا ہے. اب مسٹر جسٹس خالد علوی جو ریٹائر ہوں گے سوچنا چاہیے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے. میں اس پہ بہت سے ایکشن بھی لے سکتا ہوں، ایویڈنس ہے نا. اب سیسران نے لکھا ہے کہ جسٹس خالد علوی صاحب جو ہے وہ فرحت اقبال کو نقصان پہنچانے میں ہمارے مددگار ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جج صاحب ہیں محترم جسٹس افتخار حسین صاحب، انہوں نے 8 سال میرے کیس کی سماعت کی اور انہوں نے میرے حق میں فیصلے کیے. اور بھی بہت سارے ججز ہیں، 100 سے زیادہ ججز نے میرے کیس سنے ہیں. اور ان میں ایک جو ہمارا عابد حسین چٹھا صاحب ہیں وہ کہتے جی ہم آپ کو پیمنٹ ہی نہیں کرنے دیتے. اب 100 جج ایک طرف ہیں اور عابد حسین چٹھا صاحب ایک طرف ہیں. اور جنہوں ججز نے آبزرویشن دی تھیں وہ بھی بیچارے کہتے ہیں جی یار ہم نے غلط آبزرویشن دی ہے، آپ کو پیمنٹ ہم نے دلوانی تھی لیکن ہمارے سرکاری وکیل نے ورغلا دیا، ہم اس کے کہنے میں آ گئے اور ہم نے کیس جو ہے نا وہ غلط فیصلے کیے. پھر کیس ری اوپن بھی ہوئے، جو فیصلے غلط ہوئے اس کو کیس ری اوپن خود کیے، اور مجھے ابھی 3.5 لاکھ روپے کی پیمنٹ دلوائی ہے. اور یہ پیمنٹ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس نے اس وقت کی ہے جو وہ کہتے تھے جی پیمنٹ بنتی نہیں ہے.
لکھ کے دیا تھا. پھر میں نے کہا کہ ایک اپروچ ڈلوائی میں نے اپنے ایک بڑے بیوروکریٹ سے. میں نے کہا جی یہ آپ کے ماتحت ہے. تو بیوروکریسی کے اندر میں اتنے زیادہ نہیں انوالو ہونا چاہتا کہ وہ جو ہے کام تو کروا لیتے ہیں لیکن وہاں تک رسائی بہت مشکل ہے. ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے رسائی آسان ہو جاتی ہے. تو لہٰذا میں یہ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جو میری پیمنٹس ہیں وہ مجھے فوراً دلوائیں. میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. جو پیمنٹس کسی نے لوٹ رکھی ہیں تو وہ واپس دلوائیں. جو پیمنٹ مجھے اب نئے مطلب ہے اماؤنٹس ہماری کریٹ ہوئی ہیں کہ جتنی پیمنٹس اب دی ہیں ہائی کورٹ میں تو اس سے مجھے آن ورڈ پیمنٹ ہونے کے تمام راستے کھل گئے ہیں. پریویس پیمنٹ کی وجہ سے جو کورٹ میں دی گئی ہے اس کی وجہ سے مجھے اب 18 سال کی پیمنٹ سیلری ان کو دینی پڑے گی. اب اس کے بارے میں ہائی کورٹ نے 29/4/2022 کا فیصلہ بھی دیا, آرڈرز بھی دیے کہ اس کو پیمنٹ ساری کرے, لیکن اس عمل درآمد کرانے والے جج ہی نہیں رہے. اگر یہ جج عمل درآمد کراتے تو میرے اکاؤنٹ میں آج لاکھوں روپے جمع آ چکے ہوتے. تقریباً میں 30-35 لاکھ روپے تو عدالتوں کے ذریعے میں نے ان سے لیا ہے 1990 سے لے کر اب تک. اب یہ کہتے ہیں جی اتنی عرصے سے آپ عدالتوں میں آ رہے ہیں. میں نے کہا میں کیا کروں جب مجھے تنخواہیں نہیں دی جائیں گی. ڈیوٹی میں وہاں کرتا ہوں, تنخواہیں مجھے ہائی کورٹ دلواتی ہے ہر مہینے. اب اتنے کیس ہو گئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے آپ بتاتے ہوئے اندازہ نہیں کتنے کیس ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ لڑائی جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے کہ میں خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ عابد حسین چٹھا صاحب کیا سلوک کریں گے, کیونکہ انہوں نے پرائیویٹ بندوں کو کہہ دیا ہے اور مجھے تھریٹ آ رہی ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ تیرے پیچھے ہے, یہ جسٹس عابد حسین چٹھا. مجھے افیسران نے بھی بتایا کہ ہمیں بلا کے اس نے جو ہے نا ڈائریکشن دی ہیں. وہ گواہی دینے کو تیار ہیں. جب 24/8/2023 کو زبردستی اٹھا کے آفیسر کو لایا گیا کہ فرحت اقبال کے خلاف گواہی دو, تو اس نے مجھے بتا دیا کہ مجھے زبردستی لایا گیا ہے. میں نہیں آنا چاہتا تھا تیرے خلاف, کیونکہ میرے دوست ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں آؤ بیٹھو گپ شپ لگاؤ, لیکن پیمنٹس جو ہے وہ عابد حسین چٹھا کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. آپ بتائیں عابد حسین چٹھا صاحب سے پوچھیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں, تو ان سے پوچھیں بھئی فرحت اقبال کا کیا قصور ہے. وہ تو پیمنٹ دینے کو تیار ہیں. آج نہیں تو کل ایسی حکومت آ جائے گی جو کہ زور داور ہوگی. اب موجودہ حکومت سے تو مجھے توقع نہیں ہے, کیونکہ میں نے اسی سیلری کے اوپر میں نے وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ جب بھی تھے اس کے اوپر میں نے کیس کیا تھا کہ میری پیمنٹس کہاں ہیں. تو پھر وہ میں نے وڈرا کر لیا. اس کے سلے میں مجھے 3.5 لاکھ روپے مجھے اکاؤنٹ آفس نے دے دیے. چلے یہ معاملہ سیدھا ہو گیا کہ میں نے اب جو ہے نا وزیر اعلیٰ یا شہباز شریف کی آواز اب نہیں پڑتی. فرحت اقبال بناب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب 2013 کا کیس تھا. اب میں نے اس کو وڈرا کر کے چلو اس سے میں نے کمپرومائز کر لیا اکاؤنٹ آفس والوں نے. لیکن باقی جو رقوم ہے وہ کون دے گا؟ اب اس رقوم کے لیے مجھے سخت ضرورت ہے. مجھے بہت سارے میری ضروریات ہیں جو میں آپ کو یہاں آن لائن نہیں بتا سکتا, کیونکہ ضروریات انسان کی ہوتی ہے. اب میرے معاملات جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں کہ مجھے جب تک فوری پیمنٹ نہیں ہوگی تو میرے مسئلے حل نہیں. اور فوری پیمنٹ کا ریکارڈ اگر دیکھیں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس ملتان سے پوچھیں تو کہہ رہے جی ہم نے تو 15 منٹ کے اندر بھی پیمنٹ کی ہیں. 15 منٹ کے اندر. جج کے اندر طاقت ہونی چاہیے منگوانے کی کہ اس کو پیمنٹ کرو ابھی. تو یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں اور لکھ کے دیا کہ فلاں جج نے ہم سے ٹیلی فون کروا کے یا سرکاری وکیل سے ٹیلی فون کروایا کہ اس کو پیمنٹ کرو. تو ساری پیمنٹیں جو ہیں ودن 10 منٹس 15 منٹس 1 آور یہ جج کرواتے رہے ہیں, مگر اب وہ جج نہیں رہے. مصیبت تو یہی ہے, اب وہ جج نہیں رہے. اب جتنے جج آ رہے ہیں وہ زیادہ سفارشی ہیں. ہاں تو سارے سفارش میں ہیں, ریکمینڈ ہو کے تو نہیں آتی ہے نا کسی ٹیسٹ انٹرویو میں ہائی کورٹ کے. مگر یہ ہے کہ اب جو جج معزز ہمارے جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب جیسے آ رہے ہیں جو بالکل آنکھیں کان بند کر کے فیصلہ کر رہے ہیں. ایک بندے نے پیمنٹ ہی نہیں لی اور آپ کہتے ہیں جی پیمنٹ ہو گئی ہے, اور وہ خود مانتے ہیں جی ہمارے ریکارڈ ہم نے غلط پیش کیا ہے. اب وہ غلط پیش کرنے پہ مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں. اینٹی کرپشن کا کیس بنانے کی کوشش کیا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے جی ہمیں معاف کر دو, ہمارا ریکارڈ جو ہے نا غلط بن گیا ہے ہم سے. تو جب ریکارڈ غلط ہے اور خاص طور پر جو بینک کی رپورٹ آ گئی ہے کہ ہمارے پاس اکاؤنٹ آفس یا سرکاری طور پر جو پیمنٹس آئی ہیں وہ مکمل نہیں آئی,
تو اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی فرحت اقبال پیمنٹ لے گیا ہے. پیمنٹس ہوا میں ہوئی ہیں. سرکاری وکیل خود کہتے ہیں جو پیمنٹس کرنے میں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، عابد حسین چٹھا صاحب کا ہمیں بلائیں، ہم کو کلیئر کرتے ہیں. مگر عابد حسین چٹھا صاحب ہیں وہ اپنی من موجی میں ہیں، پتہ نہیں کس کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں. لڑائی چاہتے ہیں تو بتائیں مجھے. تو یہ باتیں جو ہے نا سیدھی سیدھی ہے کہ ایک آدمی کو آپ انصاف نہیں دے رہے اور آپ ان کو راستے میں کھڑے ہو گئے، رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں ہونے دینا. تو اس کا لامحالہ کہ آپ لڑائی چاہتے ہیں، تو اس کے بہتر حل ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور مقابلے پہ آ جائیں، آپ عہدے کو استعمال نہ کریں. تو یہ تو بات نہیں ہے کہ میں نے پہلے بھی اتنا بڑا فائٹ کر کے اپنی پیمنٹس حاصل کی ہیں. 30 ایئرس سے مجھے ہائی کورٹ پیمنٹ کروا رہی ہے، 1990 سے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں ہائی کورٹ کا، کتنی بار انہوں نے آفیسران کو بلا کے پیمنٹس کورٹس میں کروائی ہیں. سروس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کرتا تھا، تنخواہ مجھے ہائی کورٹ ہر مہینے دلواتی تھی. اس کی وجہ کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں. جو کرپٹ آدمی ہے اس کے خلاف میں درخواست دے دیتا ہوں. سیدھی بات ہے، رشوت میں نہیں دینے دیتا. یہ میرا قصور ہے کہ میں کسی کو اپنے سامنے رشوت لینے نہیں دیتا. بحیثیت ٹیچر جتنے بھی میرے نظر آئے ہیں، چاہے اپنے ڈپارٹمنٹ چاہے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، تو میں کہہ دیتا ہوں بھائی میں رشوت کے خلاف ہوں. اور یہی میرا قصور ہے. میرے گھر والے، میرے احباب یہی کہتے ہیں یا تو رشوت خوروں کو پیچھا چھوڑ دے. میں کہا یار میرے سامنے نہ لیں، یہ مسئلہ ہے سیدھا. میرے سامنے نہیں لیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میرے سامنے لیں گے تو سیکشن 44 CRPC کے تحت میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو گرفتار کراؤں، رشوت خوروں کو، اور ان کو جیل بھجواؤں، اور بھجوائے بھی ہیں. اس کے لیے میں نے آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ میری جو لڑائی عابد حسین چٹھا سے یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے پیمنٹ، اس نے لکھ کے دیا ہے کہ پیمنٹ ہو گئی ہے، اور جو پیمنٹ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پیمنٹ کی نہیں ہے. تو یہ بیچ میں عابد حسین چٹھا صاحب کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ آپ اسے پوچھیں کہ آپ جو ملتان میں یہ گل کھلا کے آئے ہیں اور اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں کہ میں بھی بہادری کر رہا ہوں، تو یہ خدا کی لاٹھی بے آواز نہیں ہے. آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ نے خدا کے آگے جواب نہیں دینا، ایک بندے کو. لہٰذا میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ پوچھیں عابد حسین چٹھا صاحب سے، کسی بھی سورسز سے آپ ان سے پوچھیں بھائی فرحت اقبال کے ساتھ تم نے جو یہ غلط کام کیا ہے، یہ مس کنڈکٹ کا جرم کیا ہے، افسران کو زبردستی اٹھا کے ان کے خلاف گواہی دے رہے ہو عدالت میں، اور بعد میں جا کے تو مکر گئے کہ ہم نے تو کوئی ایسا بیان ہی نہیں دیا کہ ہم نے پیمنٹ مکمل کر دی ہے. تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ایک ذمہ داری اٹھا لیں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ اللہ کی عدالت میں پیش نہ ہوں. اگر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے تو پھر ان کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے. لہذا وہ خوف خدا کریں اور اللہ کی پکڑ سے بچیں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مجھے اللہ کی عدالت میں یہ کیس نہ بھیجنا پڑے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. نمبر میں نے اٹیچ کر دیا ہے، وہاں سے میرا رابطہ نمبر دیکھ لیں. شکریہ.